بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ حدیث سنائی اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث، یہ سنن ابی داؤد 4297 حدیث ہے، صحیح حدیث۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑیں۔ کیا یہ جو سچویشن ہے آج کی نہیں ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، تم بہت ہوگے۔ جیسا کہ آج ہمیں 2 ارب، پتہ نہیں 2 ارب سے زائد ہم مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، عیسائی اور پھر مسلمان ہی تو ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پھر آگے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ہماری وقت کیا ہوگی، ہماری اوقات کیا ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگے تو تم نمبر آف کوانٹٹی تو بہت ہوگے، پوری دنیا میں پھیلے ہوگے، ممالک بھی ہوں گے، تمہاری ریاستیں بھی ہوں گی، بہت ہوگے، لا تعالیٰ انگرت، لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے فیصلے ہوں گے تو تم سے پوچھ گیا، تمہیں تو روندہ درگاہ کر دیا جائے گا، تمہیں تو اندر بھی نہیں گھسنے دیا جائے گا، ساتھ بٹھانا تو چھوڑو، اس جہاں سارے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑی ریاستیں بیٹھ کے حکمران بیٹھ کے فیصلے کریں گے، وہاں تو تمہیں گھسنے نہیں دیا جائے گا، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے جس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ یعنی جب صحیح مومن مسلمان ہوتے تھے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ چلتے تھے، بتائے ہوئے راستے پہ، اور قرآن کو فالو کرتے تھے صحیح معنوں میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تھے اور فرقوں میں نہیں بڑھتے تھے، تو اللہ کی نصرت آتی تھی، مدد آتی تھی۔ اور اس حدیث سے میں عکس کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی مدد ہوتی تھی کہ دشمن کے دلوں میں تمہارے لیے خوف ہوتا تھا، اللہ ڈال دیتا۔ لیکن جب یہ سما آئے گا، جب آخری ٹائم آئے گا اور ہم تعداد میں بہت ہوں گے لیکن تمام دنیا کی قومیں ہمیں چڑھائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے سینوں سے، ان کے سینوں سے ہمارا خوف نکال دے گا اور بے خوف ہو کے وہ ہمیں مارنے آ جائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں وہ انسان نہیں سمجھیں گے۔ دیکھ لیں آپ آج پیلسٹائن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ، اور وہاں کے اسرائیلی جو ہیں حکمران، وہ کیا کہتے ہیں پھر ہمیں، یعنی ویسے تو وہ بیچارے فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن ویسے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پوری امہ کو کہہ رہے ہیں جانور، they treat us like animals۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ہم انہی حالات میں، ایکزیکٹلی انہی حالات میں، کم از کم 20-25 سال سے تو لازمی ان حالات میں ہیں کہ دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے ہمارا خوف نکال دیا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ہاں اچھا، ان کے سینوں سے ہمارا خوف نکال دے گا اور ہمارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اور خوف، یعنی تم دنیا میں اتنے ڈوب جاؤ گے دنیا کی آسائشوں میں، عیاشیوں میں بنگلہ بنا دوں، میرے اتنے محل ہوں، میرا 3-3 4-4 بحیرہ ٹاؤن میں ڈیفنس میں بنگلے ہوں، میری پراپرٹی باہر ممالک میں بھی ہو، بینک بیلنس ہو، بس اسی میں ساری زندگی، قبر میں ٹانگیں ہوں گی، لیکن سوچ یہی ہوگی، اپنی آخرت کی نہیں ہوگی، سوچ یہ ہوگی کہ میں کتنے بینک بیلنس بنا لوں، میں کیا کر لوں، میں یہ کر لوں، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں، یہ کر لوں، اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر نہیں ہوگی۔ ہاں یہ فکر ہوگی کہ اس دنیا میں ان کو لیے کیا کر جاؤں، حالانکہ خود بھی وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، لیکن اس کو یہ سوچ نہیں آئے گی کہ میں ان کی آخرت کی یا اپنی آخرت کی فکر کروں، نہیں، وہ دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہوں گے کہ ان کو صرف اور صرف مال و دولت سے تعلق ہوگا اور پوری اسی چیز کی خواہش ہوگی، اس کو کوئی آخرت کی اور کوئی اسپرچویلٹی جو ہوتی ہے، روحانیت، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ قرآن اور سنت کو سمجھتا ہوگا کوئی۔ تو یہ وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت
اور موت کا خوف. اچھا اب دنیا کی محبت میں ہم اتنے لٹو ہو جائیں گے, اتنے محبت میں ڈوب مریں گے ہم سب, کیا ہمیں موت کا خوف ہے. اور یہ حقیقت ہے, اور آج کل پہ بالکل ساتھ ہے, ہم سب ایسے ہی. ہمیں کوئی بھی چیلنج یا ہمیں کوئی وہ چیز دی جائے تو ہم بولتے نہیں اس میں بڑا رسک ہے, اس میں ہم نہیں نکلتے, ہم گھروں سے نہیں نکلتے, ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. کیوں؟ موت کا خوف. اور وہ موت کا خوف کیوں ہے؟ ہمیں زندگی سے محبت ہے, دنیا سے محبت ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, اور پتہ بھی ایک دن تو ویسے بھی مر جانا ہے, لیکن پھر بھی خوف ہے کیونکہ دنیا کی چاہت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں دنیا کی محبت نے گھیر رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ساری زندگی یہیں رہیں گے, یہیں کھیلیں گے, اسی طرح رہیں گے. حالانکہ ہر دن گزرتے, ہر سال گزرتے, ہم ایک جوان بندہ ہے یا ایک بچہ ہے تو وہ بڑا ہو رہا ہے, جوان جو ہے وہ ادھیڑ عمر کی طرف جا رہا ہے, ادھیڑ عمر والا بیچارہ بوڑھا ہو رہا ہے. اب تو خیر جوان گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو یہ مطلب تھا کہ ہمارا جو سب سے میجر جو آج کل کا ہم سب مسلمانوں میں جو سب سے بڑا ہے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے حقیقت میں کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو چکی ہے اور موت کا خوف. اب آپ بولیں گے اس میں مطلب اگر آپ نارمل بات کریں, آپ بولیں گے تو دنیا میں تو رہنا ہے, دنیا سے محبت مطلب کیا ہم نفرت نہیں. آپ نے دنیا میں مسافر بن کے رہنا ہے, زندگی مسافروں کی طرح گزارنی ہے. جو مسافر ہوتا ہے نا وہ لمیٹڈ چیزیں رکھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. جس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا نا وہ آج ہی چیزیں رکھتا ہے صرف گزر بسر کے لیے بس. وہ اپنی بینک بیلنس نہیں بناتا, وہ اپنی جائیدادیں نہیں رکھتا, یا اس کے پیچھے نہیں بھاگتا, یا اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں ان جائیدادوں کے رکھنے کے لیے دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا کہ ظلم سے مراد کے ان کو سسٹین رکھنے کے لیے, کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر باقی کوئی اپنے حقوق مانگے یا بولیں بھائی اب بس ہو گیا اب تم ہٹ جاؤ, نہیں, وہ ظلم پہ اتر آتا ہے. تو یہی چیز ہے, اس کو دنیا سے محبت ہے اور موت کا خوف ہے. اس چیز سے ہم سب ایز اے امہ مسلمان سب کو نکلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مجھے نکلنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو نکلنے کی ضرورت ہے, تبھی کچھ ہو پائے گا. اور سب سے بڑھ کے ہم سب کو ایز اے مسلم ایز اے امہ قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. آپ آج پیلسٹائن پہ ظلم ہو رہا ہے, اندر سے ہم ایز اے مسلم پاکستانی یا ہندوستان میں مسلمان ہیں, پوری دنیا میں جو مسلمان ایران میں ہے, پاکستان میں ہے, سب عرب میں ہے, تو وہ تو ہے ہی ان میں سے. تو ہم سب دل سے تو جانتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن کرتے کچھ نہیں. اس کی مین وجہ اللہ کے رسول نے آج سے 1400-1500 سال پہلے بتا دی. یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے جو تمہارے اندر اللہ ڈال دے گا. اور کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں دین کو چھوڑ دیا ہوگا, ہم نے اسلام کی جو اصل روح تھی اس کو چھوڑ دیا ہوگا, اور وہ تھی روحانیت. اور ہمیں یہ چیز بیلنس کرنی تھی کہ ہمیں دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو لیکن روحانیت کو بھی ساتھ رکھنا ہے. ہمیں بیلنس کرنا ہے, ہمیں نہ ہی دنیا کو پکا مکمل چھوڑ دینا ہے اور نہ ہی روحانیت پہ پکا ڈوب جانا ہے. ہم نے دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. یہ دین کی تعلیمات ہے, کیونکہ رہنا تو ہم نے دنیا میں ہی ہے, ہاں, لیکن دنیا کی محبت میں نہیں ڈوبنا کہ صرف سب کچھ اور صرف دنیا ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں, یہ اسلام تو اس کے مخالف ہے, یہ تو بالکل آپ الٹی چلے. تو ہمیں دونوں کو بیلنس کرنا ہے, تبھی کامیابی مل سکتی ہے. شاید میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرا تجزیہ اگر میں غلط ہوں آپ کہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. لیکن بہرحال میرے کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ رہنا ہم نے دنیا میں ہے تو دنیا کے معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اور پریورٹی ہم نے روحانیت کو ہی دینی ہے, دنیا کو نہیں دینی. دنیاوی معاملات پریورٹی ہم نے روحانیت, اسپریچولیٹی, دین, قرآن اس کو دینی ہے, حدیث سننا کو. ہم نے دنیاوی معاملات کو نہیں دینی. ہاں, دنیاوی معاملات کو ایز اے ساتھ لے کے اس لیے چلنا ہے کہ ہم نے رہنا تو دنیا میں ہی ہے, اور دین مکمل پیکج ہے. دین میں ہر چیز ہے, دین دنیا آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے. قرآن اور سننا میں ہر چیز ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے معاملات سے اٹیچ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ساتھ لے کے چلنی ہے. اگر ہم صرف دنیا میں ڈوب جائیں گے تو پھر کافر میں ہمیں کیا فرق ہے. یہی ہمیں سوچنا ہے, فکر کرنی ہے. اور میں نے آپ سے یہ حدیث آج کے حالات کے مطابق شیئر کی کہ وہ وجہ کیا ہے. آئی ہوپ کہ میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو ڈسکرائب کر سکا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد.